اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم جب مسجد الاقصی گئے تو ہم پاس ہی ایک پرانی 2000 سال پرانا بلڈنگ تھی جو ٹھیک مسلمانوں نے بھی ٹھیک کی، عیسائیوں نے بھی کی، اب اسرائیلی حکومت اسے دیکھتی ہے. اور آپ میں سے وہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک بہت مشہور عیسائی مذہب کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے جسے کہتے ہیں آخری رات کا کھانا یا لاسٹ سپر، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا، اور ایک بہت بڑی ٹیبل تھی جس پہ کھانا تھا اور بہت اچھا کھانا تھا اور وہ آخری کھانا کھایا تھا. اور اس کھانے کے بعد ان حواریوں میں سے ایک نے مخبری کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے عیسائی بھائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیا گیا اور پھر ان کو لے جایا گیا اور ان کے ساتھ جو وہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا. ہماری ورژن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، ظاہر ہے ہم تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں ہے اور واپس آئیں گے، تو وہ مانتے ہیں. تو وہ کمرہ جہاں پہ وہ آخری سفر ہوئی تھی وہ کمرہ ابھی بھی موجود ہے ماشاءاللہ. اور وہ کمرہ آپ یقین کریں کہ آپ جب اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ یعنی ابھی آپ اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہوتے، وہ رستہ جو ہے جانے کا، اور ارد گرد درخت ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں اور کچی زمین ہے. باخدا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں لگتا ہے جیسے آپ واقعی 2000 سال پہلے چلے گئے ہیں، اور آپ کو کسی وقت بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے لوگ آپ کو کہیں نظر آ جائیں گے. اور اس عمارت میں آپ داخل ہوتے ہیں اور وہ کمرہ، وہ بلڈنگ ویسی کی ویسی ہے. ایک وقت میں وہاں پہ مسلمانوں نے اس کمرے میں کو مسجد بنا دیا تھا، فلسطینی کچھ مسلمانوں نے مسجد بنا دیا تھا، تو ایک چھوٹا سا محراب دیوار میں بنا ہوا ہے. لیکن بعد میں فلسطینی حکومت نے اور اردن کی حکومت نے اس کو مسجد کو وہاں سے ختم کیا کیونکہ یہ غلط ہے اور یہ عیسائیوں کی مقدس مقام ہے، اس پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے. تو بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ نے کیا تھا. سلطنت عثمانیہ نے وہاں پہ پھر مسجد تو نہیں تھی، وہ بیسیکلی کمرہ ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا محراب بنا دیا تھا. تو اس کو انہوں نے، محراب موجود ہے ابھی بھی لیکن وہ مسجد اب نہیں ہے، وہ ہے وہی عیسائیوں کا مقدس مقام ہے. اور وہاں پہ سب جاتے ہیں، وہاں پہ مسلمان بھی آتے ہیں، وہاں پہ عیسائی بھی آتے ہیں، وہاں پہ یہودی بھی آتے ہیں. آپ سوچیں کہ انڈیا کیا ظلم، میرے نزدیک جو کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں ہو رہا ہے. کشمیر میں بہت زیادہ ہے. کشمیر میں جو انڈیا کر رہا ہے اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، میرے نزدیک کہیں نہیں ہے، کہیں پہ اس طرح کا نہیں ہو رہا جو کشمیر میں ہے. اور لیکن ہم انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، ہم انڈین سٹارز کو فالو کرتے ہیں. انڈین یہاں پہ اسلام آباد میں انڈین سفارت خانہ ہے. یہاں پہ یہ وہ ملک ہے جس سے ہماری ایکچوئل لڑائی ہے، جو ہمیں منہ پہ کہتے ہیں ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم پہلے موقع پہ آپ کو ختم کریں گے، ان کے ساتھ تو ہمارا یہ ہے. اور دوسرے لوگ جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی بارڈر ملتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں کبھی کچھ کہا ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے، اور ہم مفت میں جو ہے اتنے جذباتی ہوئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پاکستان اور اسرائیل کے ہمارے آلریڈی رابطے ہیں اور ہمارے آفیشیل رابطے ہونے چاہیے، آفیشیل بھی ہیں ہمارے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 15 سال پہلے باضابطہ باقاعدہ وفود کی سطح کے اوپر پہلے مذاکرات ہوئے تھے وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر خارجہ اسرائیل کے، جو صدر رجب طیب اردوان صاحب نے کروائے تھے. اس وقت وہ وزیر اعظم تھے ترکی کے، آج کل وہ صدر ہیں. اس وقت یہ 2005 کی بات ہے، اور جو وزارت خارجہ ہے ترکی کی، وہاں پہ انہوں نے میٹنگ رکھی تھی اور ہماری طرف سے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب تھے اس وقت، اور اسرائیل کی طرف سے وزیر خارجہ سلوان شالوم تھے. اور انہوں نے وزیر اعظم اردوان نے اس وقت خواہش اظہار کی تھی کہ ہمارے آج سے نہیں 500 سال پرانے اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے بالکل تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم پاکستان پہلا ملک تھا اسلامی دنیا میں جس نے مسلم جیوش ریکانسیلیشن کی کال جاری کی تھی، اور یہ سن 2005 میں صدر مشرف نے کی تھی. تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں، مسلمان اور یہودی امریکی جماعتیں، ان کا ایک اجتماع تھا نیو یارک میں، اس سے خطاب کیا تھا. اس میں امریکن مسلم
اور امریکن جوش آرگنائزیشنز تھی, اور یہ اسلامی دنیا کا پہلا لیڈر تھا پاکستان سے جس نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کا مسئلہ حل کرنا چاہیے اور اس کے لیے مدد کرنی چاہیے, اور اس کے لیے یہودی اور مسلمان, ہم مسلمان اور یہودیوں کی کبھی لڑائی نہیں رہی تاریخ میں, کبھی بھی نہیں. یہ جو لڑائی ہے یہودی مسلمانوں کی جو ہوئی ہے یہ ابھی پچھلے 100 سال کے اندر ہی ہوئی ہے, بس یہ جو فلسطین میں جو واقعات ہوئے ہیں, ورنہ مسلمان اور یہودی ہمیشہ ساتھ رہے ہیں, ادھر القدس میں بھی رہے ہیں, فلسطین میں بھی رہے ہیں, کوئی مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا. میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم نے لیڈرشپ لی تھی. یہ تو ابھی ترکی اور امارات اور مصر اور یہ سب آپ سے آگے چلے گئے, لیکن ایکچولی یہ ہم نے شروع کیا تھا, یہ شروع پاکستان نے کیا تھا. یہ ایک سارا کام جو ہے پہلا اسٹیپ جو ہے میرا یہی خیال ہے کہ, اور کوئی ابھی پوچھ بھی رہا ہے یہاں پہ کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمارے کشمیر کے موقف پہ کوئی اثر پڑے گا. میں یہ بھی بہت کوئکلی بتا دوں کہ OIC کے ایجنڈے کے اوپر 3 آکوپائڈ ٹیریٹریز کے مسائل ہیں. ایک کشمیر ہے, ایک نگورنو کاراباخ ہے جو اذربائیجان کا ہے, اور تیسرا قبرص ہے جو ترکی کا ہے. ترکی کے بھی اسرائیل سے تعلقات ہیں, اذربائیجان کے تعلقات نہیں ہے, بلکہ انہوں نے جو جنگ ہوئی تھی آرمینیا کے ساتھ اس میں باقاعدہ اسرائیل شامل تھا, ان کی مدد کر رہا تھا جیسے ہم کر رہے تھے. تو اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جو ترکی کا کیس ہے قبرص کی آکوپیشن کے حوالے سے, کیا وہ متاثر ہوا ان کے اسرائیل تعلقات کرنے سے؟ بالکل. کیا اذربائیجان کا جو نگورنو کاراباخ کا جو ان کا کیس ہے آکوپائڈ تھا, ارمینیا نے کیا تھا, انہوں نے آزاد کروا لیا تقریباً, تھوڑا سا کچھ رہ گیا ہے, کیا وہ متاثر ہوا اسرائیل سے تعلقات ہونے سے؟ تو ہمارا کیوں متاثر ہوگا؟ اسرائیل کا فلسطینی جو مسئلہ ہے اور جو کشمیری مسئلہ, یہ 2 الگ مسائل ہیں, دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. لیگلی, ڈپلومیٹکلی, ہر طرح سے یہ مختلف ہیں. ادھر فلسطینی اور اسرائیلیوں کے امن معاہدے ہو چکے ہیں, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں, صرف ان کے کچھ ایشوز رہ گئے ہیں جس پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے, باقی وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب کسی اسرائیلی وزیر اعظم یا صدر کا انتقال ہوتا ہے تو فلسطینی صدر صف اول میں بیٹھتے ہیں, آ کے صف اول میں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں پیچھے آگے بیٹھتے ہیں, نہیں, آپ ابھی آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ جائیں اور لکھیں پریزیڈنٹ محمود عباس جو کہ اس وقت فلسطین کے صدر ہیں, اور لکھیں شیمون پیریز فیونرل. شیمون پیریز سابق صدر اسرائیل کے, اب سے کوئی 5 سال یا 6 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے جو ہے صف اول میں فلسطینی صدر موجود تھے, اور ان کی کابینہ اور ان کے کچھ وزراء بھی موجود تھے اسرائیل کے صدر کی فیونرل میں, اور آپس میں ان کی وہ ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 الگ ایشوز ہیں, لیگلی, انٹرنیشنلی, ٹوٹلی. یہاں پہ پلیبسائٹ ہونا ہے, یہاں پہ فل آکوپیشن ہے, کمپلیٹ آکوپیشن ہے, اور انڈیا ریکگنائز نہیں کر رہا. ادھر جو ہے فلسطین نے, اسرائیل نے ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیا ہے, ایک دوسرے کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, آفیشیلی سب کچھ ہے, اور ان کے کچھ ٹیریٹریز پہ آکوپیشن ہے, اس پہ ڈسپیوٹ ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ظاہر ہے, اور مظالم بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں. تو 2 الگ ایشوز ہیں. تو وہ جو سوال تھا کہ کشمیر پہ اس پہ کوئی اثر پڑے گا, اس پہ کوئی اثر نہیں ہے, میرا یہ خیال کہ اس پہ کوئی اثر ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمیں بہت سارے دوستوں نے بعد میں جوائن کیا ہے کہ یہ جو وفد گیا تھا, یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ پاکستان سے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کے تعلقات ہونے جا رہے ہیں. اس کا ایک بہت سمپل سا ریزن ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ وفد جو ہے کہ پاکستانی امریکی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, اور یہ پاکستان کی پالیسی نہیں بناتے. پاکستان کی پالیسی وہ پاکستان کی حکومت بنائے گی. جہاں تک مجھے پتا ہے پاکستان کی حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارا موقف وہی ہے کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک آزاد فلسطینی ریاست کھڑی نہیں ہوگی. یہ پاکستان کا موقف ہے, جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی کہیں تبدیل نہیں ہونے جا رہا. رہے تھے کہ میرا کیا سٹانس ہے. میرا سٹانس یہ ہے کہ ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. میرا سٹانس یہ ہے کہ ہمیں یہ موقف تبدیل کرنا چاہیے, کیونکہ اس موقف کی وجہ سے اتنا بڑا ملک پاکستان اتنا سا ہو کے رہ گیا ہے مڈل ایسٹ میں. مطلب مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہم اتنا بڑا ملک ہیں, ہم نے مڈل ایسٹ کی فوجیں ٹرین کی ہیں. ہماری فوج جو ہے وہ مصر میں, اردن میں, سعودیہ میں, امارات میں ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز, ہماری نیوی ریڈ سی کے اندر, عربین سی میں, گلف میں ملٹی نیشنل ایکسرسائزز ہماری ہوتی ہے.
اور اتنے بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ہم اتنے سے اس میں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہم صرف ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں جب تک ریاست نہیں ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ فلسطینیوں سے بھی ملیں اور ان کی پوری مدد کریں. فلسطینیوں فل سپورٹ فلسطینیوں کو کریں. ان کے لوگوں کو ہم لا کے یہاں پہ پولیس کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کے فوجیوں کو ٹرین کر رہے ہیں فلسطینیوں کو. ہم اسے کریں, بلکہ زیادہ لے کر آئیں. زیادہ ہم ابھی جب دورے پہ گئے ہوئے تھے اسرائیل کے, آپ کو پتا ہے کہ ہم سے اسرائیلی جو تھنک ٹینک کے لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے تھے. ہمیں ایک سابق ڈپلومیٹ ملے اسرائیلی, وہ کہتے ہیں ہم آپ سے کبھی نہیں کہہ رہے کہ آپ فلسطین سے تعلقات ختم کریں, بلکہ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطینیوں سے مزید تعلقات بنائیں اور ہمارے ساتھ بھی بنائیں, اور آ کر دیکھیں کہ یہاں پہ کیا سچویشن ہے. آپ کو اپنی آنکھ سے پتا چلے. آپ یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں پہ نہ جائیں. آپ ہم سے آ کے پوچھیں کہ آپ مسلمانوں کو اجازت دے رہے ہو مسجد الاقصی نماز پڑھنے کی یا نہیں دے رہے. یہ جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ ہم سے ادھر آ کے پوچھیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پوچھیں یہاں کے, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کی مدد کریں اور آپ ہماری بھی مدد کریں. آپ ہماری مدد یہ کریں کہ آپ مسئلہ جو ہے ہمارا فلسطینیوں کا, آپ ہم سے بھی ملیں گے. دیکھیں ملنے سے کیا ہوتا ہے, ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ شرم بھی آتی ہے, شرم آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی سے ملتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی دشمنی ہے یہ جو بھی ہے, آپ جب کسی سے ملتے ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں یار خدا کا خوف کرو, یار یہ والا مسئلہ تو حل کرو نا, یہ تم نے اس علاقے میں جو تم نے یہ سیٹلمنٹس آباد کار بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ صحیح کر رہے ہیں, یہ تھوڑی آپ ہمیں بھی تو موقع دو نا, آپ کے ساتھ ہم مل کے کام کریں. آپ ہمارا کیسے آگے بڑھے گا اگر آپ وہ ان کے ہاں بھی ایکسٹریمسٹ ہیں, اور ان کے ہاں بھی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یار آپ جب ہم سے آ کے ملتے ہو نا, ہم جا کے بتا سکتے ہیں ہمارے شدت پسندوں کو, دیکھو یار ہمارا اتنا بزنس ہونے کا چانس ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارا نہیں ہو رہا. آپ جو ہے گھس جاتے ہیں فلسطینی علاقوں میں گنے لے کے, آپ وہ کر لیتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں نا آخر, دیکھیں نا انسان ہے. اور اسرائیلی بھی جو ہے وہ کوئی ایک تو نہیں ہے نا, ان میں بھی 10 الگ اتنی ان میں وہ ہے لڑائی ہے کہ جس اسرائیلی وزیر اعظم نے یاسر عرفات کا ہینڈ شیک کیا تھا اور اقرار کیا تھا کہ فلسطین آزاد ریاست ہے اور اسرائیل آزاد ریاست ہے, تو اس کو آپ کو پتہ ہے ایک شدت پسند یہودی نے آ کے گولی مار دی تھی. صدر اسحاق رابین کو شدت پسند یہودی نے کہا تھا تم غدار ہو کیونکہ تم نے آزاد فلسطینی ریاست مان لی اور تم نے ہینڈ شیک کیا. یہ 1995 میں ہوا تھا. 1994 میں انہوں نے ہینڈ شیک کیا تھا یاسر عرفات کا, اور اگلے سال ایک شدت پسند یہودی نے گولی مار دی اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ آپ نے یاسر عرفات اسرائیلی فلسطینی صدر سے ہاتھ کیوں ملایا, اور آپ نے کیسے ضرورت ہوئی آپ کی کہ آپ آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کریں. تو ان کے ہاں بھی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار آپ ہم سے ملیں گے تو ہم بھی اپنے شدت پسندوں کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, آزاد فلسطینی ریاست بننے دو تاکہ ہمارے سب سے تعلقات ہوں. اور ان کے آلریڈی تعلقات ہیں فلسطینیوں کے ساتھ, اور آگے ہو چکے ہیں. جو مسائل ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے القدس کا مسئلہ رہتا ہے اور سیٹلمنٹس کا مسئلہ ہے, آباد کاروں کا مسئلہ ہے ویسٹ بینک میں. یہ 2 مسئلے سب سے بڑے مسئلے ہیں جو رہتے ہیں, اور پھر 2-3 چھوٹے مسئلے بھی ہیں. چھوٹے تو نہیں ہے خیر, وہ بھی بڑے ہیں. کچھ ریفیوجیز کا ہے, کچھ کمپنسیشن کلیمز کا ہے, کچھ کمپنسیشن کلیمز ہیں. 48 کی جنگ تھی, 56 کی جنگ تھی, 65 کی. اس طرح کے ایشوز ہیں فلسطینی اور اسرائیلی کے جس پہ ہمیں مدد کرنی ہے فلسطینیوں کی بھی, اور ہمیں اسرائیلیوں سے مل کے ان سے بھی کہنا ہے کہ یار آپ اس کو حل کریں. ہم آپ سے تعلقات کرتے ہیں لیکن آپ یہ حل کریں. ترکی بھی تو یہی کر رہا ہے نا. ابھی پرسوں جو ہے مولود جاوید اوشلو صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے القدس, اور انہوں نے تمام اسرائیلیوں سے ملاقات کی اور تمام فلسطینیوں سے ملاقات کی اور وہ چلے گئے. تو میرا ذاتی جو رائے ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے, لیکن ابھی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کوئی مر نہیں جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ پاکستان پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ اسرائیل پہ کوئی فرق پڑتا ہے. نہ کریں یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ابھی انفارچونیٹلی 1-2 ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہیں تو وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے کسی وفد کو بھیج دیا اسرائیل, ایسا کا نقصان کر رہے ہیں. ہم ایک بہت بڑے ملک کو بہت چھوٹا دکھا رہے ہیں. ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے چیزوں سے.
ہمیں چھپ کے دروازے کے اور پردے کے پیچھے نہیں چھپ جانا چاہیے. سارے لوگ ڈیل کر رہے ہیں مسئلے سے, ہم چھپے ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے بڑے ملک کا؟ بڑا ملک جو ہے وہ موقف اختیار کرتا ہے, سٹینس لیتا ہے, بتاتا ہے اچھا یہ اس طرح ہونا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں اسلامی امہ کے, اور اتنا بڑا اسلامی امہ کا مسئلہ ہے, اس میں ہم پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, اور اتنے سے ممالک جو ہیں وہ موقف اختیار کر رہے ہیں, اور ہم جو بڑا ملک ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے پیچھے, اور ہمارا کوئی لیڈر اس پہ بات نہیں کرتا, اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے پوائنٹ سکورنگ. ہاں یہ دیکھو یہ یہودی ایجنٹ ہے, اچھا نہیں یہ یہودی نہیں, میں نہیں ہوں, نہیں تم ہو, نہیں تھے, اور ان گیم میں لگے. مطلب ہنسی آتی ہے, ہم اتنے بڑے ملک کے سیاستدان, ہم اور سب قابل احترام ہیں, اتنے بڑے ملک کے سیاستدان. اور میں اکثر کہتا ہوں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت زبردست بیان دیا تھا آج سے 3 سال پہلے, 2 سال پہلے, جب انڈیا نے انیکس کیا تھا کشمیر کو 5 اگست 2019. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ مودی ہٹلر ہے, اور جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ وہ وہی ہیں جو یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں ہولوکاسٹ ہوا تھا. انہوں نے ہولوکاسٹ کا نام لیا, جو مظالم انڈیا کشمیر میں اور اس سے پوری دنیا میں جو ہے کشمیر جو ہے وہ ٹاپ پہ کوریج کی ہو گئی, کیونکہ ہولوکاسٹ کو سب جانتے ہیں, کشمیر کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو عمران خان صاحب نے ایک بڑا کمال کیا کہ انہوں نے جو وہ بات اکثر کہتے ہیں نا کہ میں مغربی مائنڈ سیٹ کو جانتا ہوں, اس والے معاملے میں واقعی وہ صحیح نکلے. اس والے معاملے میں, باقی معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے کافی چیزوں پہ, لیکن اس معاملے پہ وہ صحیح نکلے, اور انہوں نے واقعی اس سے ہٹ ہوا. اس سے ایک اور بھی چیز ہوئی, اس سے جو ہولوکاسٹ جو یہودی تھے یا جو اسرائیلی تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو یار اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر ہے جس نے, اس میں اتنی کریج تھی کہ اس نے, عمران خان کی بات کر رہے تھے کہ اس میں اتنی کریج تھی کہ اس نے اپنا, ان کا جو ایشو ہے کشمیر, اس کا موازنہ انہوں نے ہولوکاسٹ, انہوں نے لیجیٹمائز ہولوکاسٹ کو بھی کیا, اور ان کا بھی اپنا لیجیٹمیٹ ایشو ہے. اور یہ ایک اچھا اقدام تھا ہمارے وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے. اسی طرح ہمارے ایک سابق وزیر اعظم, سابق صدر جو ہیں مشرف صاحب, وہ پہلے اسلامی لیڈر تھے جنہوں نے یہودی مسلمان ریکانسلیشن اور ہم آہنگی کی بات کی. اسی طرح ہماری سابقہ شہید وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں, انہوں نے بھی پہل کی تھی, اور انہوں نے 1995 یا 6 میں کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل کانفرنس تھا, اور اس انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ فلسطینیوں نے قبول کر لیا تھا, تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو 1-2 سال پہلے, اور آمنا سامنا ہوا ان کا شیمون پیریز سے جو اس وقت وزیر اعظم تھے یا صدر تھے اسرائیل کے, اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے ہینڈ شیک کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں, تھوڑا سا اور آپ کے فلسطینیوں کی چیزیں اور بہتر ہو جائیں. آلریڈی اس وقت بہت بہتر ہو گئی تھی, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اور ہو جائیں, پھر ہم دیکھتے ہیں. ہم نے نہیں کیا اس وقت, قطر نے جو ہے الجزیرہ نے اس وقت تعلقات بنا لیے, اپنا پہلا آفس کھول لیا اسرائیل کے اندر, اور باقاعدہ جیسے وہ فلسطین کی الجزیرہ کوریج کر رہا تھا اسی طرح انہوں نے اسرائیل کی بھی شروع کر دی. اسی طرح ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی لیڈرشپ دکھائی, اور 1998 میں جب ہمارے نیوکلیر دھماکے ہوئے تھے, جس کی ہم نے اینیورسری ابھی کل منائی ہے, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مسئلہ ہوا تھا کہ کہیں رات کو انڈیا اور اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے کہوٹہ کے اوپر, یا اس طرح کی اطلاعات آئی تھی ہماری انٹیلیجنس کو, اور اس کی وجہ سے رابطہ ہوا, پہلا رابطہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان, اور رات کی وقت تھی, اور وہ اگلے 6 گھنٹے کے لیے ہائی الرٹ تھا انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی, اور ہم نے بھی کہیں کنوے کیا تھا کہ اگر اسرائیل شریک ہوا انڈیا کے ساتھ پاکستان پہ حملہ کرنے میں تو ہمارا جواب صرف انڈیا تک محدود نہیں ہوگا, ہم اسرائیل کو بھی جواب دیں گے. اور ہماری اطلاعات ہیں, یا انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی طیارے آئے ہوئے ہیں اور وہ انڈین کسی بیس پہ ہیں, اور وہ شریک ہو سکتے ہیں کسی حملے میں پاکستان پہ. اور رات کو پھر اعلیٰ پاکستانی سفارتکار اور اعلیٰ اسرائیلی سفارتکاروں کے درمیان باقاعدہ امریکیوں نے رابطہ کروایا, اور اس میں پھر حقیقت پتہ چلی, اور وہ یہ تھی کہ کوئی اسرائیلی طیارہ نہیں تھا, اور ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور اسرائیلیوں نے بلکہ کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل جو ہیں جب اپنی موومنٹس کریں طیاروں کی یا نیوکلیر, اس میں اگر نیوکلیر بمز ہوں یا میزائلز ہوں, تو ہم آپ کو پیشگی اطلاع دینے کے لیے تیار ہیں
کہ ہم پیشگی اطلاع آپ کو دیں پاکستان کو, اور آپ بھی ہمیں پیشگی اطلاع دیں, تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو. اور پتہ, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان کے خلاف ایسا کچھ کرنے کا, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہماری طرف سے بھی یہ بیان گیا, اور یہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا. تو ہمارے لیڈرز نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہوں, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں. میں پاکستانی نیشنلسٹ ہوں. I am a Pakistani nationalist, not from now, from 20 years, 18, 19 years, very strongly. میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ فلسطینی اسرائیلیوں کا جو ایشو ہے وہ ان کا ایشو ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. اور ہمارا ایشو بس یہاں تک ضرور ہے کہ جو مسجد الاقصی ہے وہ قبلہ اول ہے, تو اس کا جو آخری سیٹلمنٹ ہونی ہے اس میں ہمارا بالکل انٹرسٹ ہونا چاہیے, وہ ضروری ہے, اس میں ہمیں رول ایک ہونا چاہیے. باقی جو سیاسی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں فلسطینیوں کے اسرائیلیوں کے آپس کے ہیں, اس میں نہ فلسطینی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے, نہ اسرائیلی آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے. تو آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. اور میرا ذاتی رائے یہ ہے, یہی جو آخر میں آپ نے بات کی ہے, میرا جو رائے یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی تعلقات اور ہم کچھ کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ بھی, وہ پیورلی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے بنیاد ہونا چاہیے. فلسطینیوں کے نیشنل انٹرسٹ یا اسرائیلیوں کے نیشنل انٹرسٹ یا امریکیوں کے نیشنل انٹرسٹ یا کسی کے بھی نیشنل انٹرسٹ, پیورلی ترکی کے اگر تعلقات ہیں اسرائیل سے تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ ترکی پہلے اپنا قومی مفاد دیکھ رہا ہے. وہ نہ فلسطینیوں کا دیکھ رہا ہے, نہ امریکہ کا دیکھ رہا ہے, نہ اسرائیل کا دیکھ رہا ہے, نہ کسی کا بھی نہیں دیکھ رہا. ترکی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. ہم اپنا مفاد دیکھیں. اور وہ جو دوسری بات نے بات کی ہے کہ ہم کشمیر پہ انڈیا کو انگیج کر کے کشمیر پہ کچھ نہیں کر سکے تو فلسطین پہ کیا کریں گے, یہ ایک لیجیٹمیٹ بحث ہے, بالکل اٹس اے گڈ پوائنٹ. بہت لمبی بات ہو جائے گی, اسپیشلی میں اس پہ نہیں جاتا, اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کشمیر کا ایک تھوڑا سا ایشو الگ ہے, ادھر الگ ہے. اور میں آپ سے مانتا ہوں اس بات کو کہ اگر ہم اسرائیل کو انگیج بھی کر لیں تو ہم کون سا اسرائیل کو منوا لیں گے بہت ساری چیزوں پہ, ہو سکتا ہے ہم نہ منوا سکے. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ منوانا کیا ضروری ہے. مجھے تو کسی فلسطینی نے آ کے پاکستان سے نہیں پوچھا تھا جب صدر یاسر عرفات نے 1995 میں خفیہ مذاکرات کیے 2 سال اسرائیل کے ساتھ, اور اچانک جو ہے صدر بل کلنٹن کے ساتھ نمودار ہوئے وہ اور یاسر عرفات اور شمون پیریز اسحاق رابین, اور انہوں نے ریکگنائز کیا فلسطین نے اسرائیل کو, اسرائیل نے فلسطین کو, اور امن معاہدے ہو گئے. تو اس میں فلسطینی حکومت اور فلسطینی ریاست نے پاکستان سے مشورہ نہیں لیا تھا, او آئی سی سے بھی نہیں لیا, عرب لیگ سے بھی نہیں لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطینی اپنے مفاد دیکھ رہے تھے, اور یہ فلسطینی ہمارے بھائیوں کا حق ہے. فلسطینیوں نے وہاں پہ رہنا ہے, ان کا ایشو ہے, انہوں نے ریزالو کرنا ہے. ہمارا رول صرف ایک مدد ہو سکتی ہے, ہم ایکچولی حل نہیں کر سکتے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, آئی ایگری ود یو. نہ ہم اسے حل کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, نہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں. 60 سال کے اندر مشکل سے کوئی پاکستانی آپ کو ملے گا جس نے ڈونیشن کبھی دی ہو فلسطینیوں کے لیے. اربوں نے تو کروڑوں میں دی ہے, اربوں میں دی ہے اربوں نے پچھلے 60 سالوں کے اندر. ہمارا تو کوئی کردار, ہم نے نہ ریفیوجیز لیے فلسطین سے, ہم نے نہ پیسے دیے فلسطینیوں کو, ہم نے نہ, اور ہمارا صرف یہ ہے کہ بس ہم جذباتیت میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں. یہ ہمارا رول اتنا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا تھوڑا سا ایک اچھا رول ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینی پولیس اور فلسطینی جو آرمی ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں ہمارے ککول میں, جیسے دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں ایسے فلسطین کے بھی آ رہے ہیں. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ آیت جو ہے, یہ اس میں کہیں نہیں اس آیت کے اندر لکھا ہوا کہ آپ کے کرسچنز کے ساتھ یا جوز کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے. یہ آیت جو ہے آپ نکال رہے ہیں ایک بڑی آیت سے جس میں وحی نازل ہونا اور اسلام کا آنا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شروع میں مسائل ہوئے مشرکین کے ساتھ,
پھر یہ رومن امپائر اور یہودی قبائل تھے وہاں پہ، اور اس کانٹیکسٹ میں، اور پھر ملت کی بات ہو رہی ہے، جو عقائد ہیں، جو اس وقت جو بڑے بڑے اکابرین تھے عیسائی مذہب کے، یہودی مذہب کے، جو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جو نیا مذہب اسلام آیا ہے وہ غلط ہے، تو اس میں اس کے سلسلے میں یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں ہے. اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسلمان اور عیسائی اور یہودی ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ کسی کی ملت تو فالو نہیں کر رہی. یو ناٹ فالوئنگ اینی باڈیز ملت. آپ کی ملت اپنی ہے، ان کی اپنی ملت ہے، اور عیسائیوں کی اپنی ملت ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جو یہودی قبائل تھے یثرب کے اندر مدینہ منورہ میں، ان کے ساتھ امن معاہدے کیے، نہ صرف امن معاہدے کیے، امن معاہدے بھی کیے، اور جب جنگ کی ضرورت پڑی تو جنگ بھی کی، اور جب ضرورت پڑی تو ان کی ایک بڑے خاندان کی بیٹی سے شادی بھی کی. Yeah, that's right. ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بنت الاخطب، Yes. اور ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بنت الاخطب عام یہودی عورت نہیں تھی، مجھے پتا وہ ہے. یہود کی اکابرین، اور ڈائریکٹ ان کا شجرہ نسب جو ہے حضرت اسحاق بن یعقوب سے، یعقوب بن اسحاق سے ملتا ہے. تو وہ جو ہے مطلب، اور وہ یعنی جنہیں آپ کہتے ہیں مذہبی یہودی خاندان جو ہے، ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کو یہ بھی وہ دیا آپشن کہ آپ تا حیات اپنے مذہب پہ رہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تو ان کی محبت تھی کہ وہ انہوں نے اسلام پھر انہوں نے خود قبول کیا اور اسلام میں وہ داخل ہوئی. لیکن وہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں وہاں پہ گیا القدس کے اندر ابھی 10 دن پہلے. آپ کو پتا ہے میں وہاں پہ قدس میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں پہ حضرت عمر بن الخطاب کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ بلڈنگ ہے، اور وہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ حضرت عمر بن الخطاب نے کھڑے ہو کے مسلمانوں سے خطاب کیا تھا. وہ بالکل مسجد الاقصی کے قریب ہے، حرم کے اندر نہیں ہے، تھوڑا سا باہر ہے. اور بہت سے لوگ جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ برٹش پاکستانی ہیں یا آپ رہ چکے ہیں برطانیہ میں. بہت سارے برٹش پاکستانی جا چکے ہیں وہاں پہ اور جاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب کا وہ جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا تھا وہ جگہ لگی ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کیا خطاب کیا تھا وہاں پہ؟ خطاب یہ کیا تھا کہ مسلمانوں، آپ نے جو یہاں پہ یہودی اور عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کو کسی کو چھونا نہیں ہے اور کسی کو مسجد نہیں بنانا ہے. اور وہ آج تک وہ عبادت گاہیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی موجود ہے. لیکن کیا عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں نہیں ہوئی ہیں؟ کیا مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اور اسرائیل کی اور مسلم کنٹریز کی جنگیں نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہیں. وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایک پولیٹیکل ایشوز ہیں. لیکن ہمارے مذہب میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہودی اور نصارہ کے ساتھ نہیں مل سکتے. یا ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے نصارہ میں، عیسائیوں میں بھی کی ہے شادی، اور یہودیوں میں بھی کی ہے شادی. احمد اور یہ آپ کو مثال دی ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ سیاسی ایک ایشو ہے. آپ ملت جو ہے، آپ نے جو بات کی ہے، ملت آپ کی اپنی ہے. آپ سے کسی نے نہیں کہا، کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کہ آپ اپنی ملت کو ہٹیں؟ اور کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تعلقات نہیں ہو سکتے. بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کو بہت عزت سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اور پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے اس خطے کے اندر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی کردار ادا کر سکتا ہے. اور ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم اسرائیل جو ہیں تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہو یا کہیں بھی دنیا سے آیا ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اگر آپ ہمارے ملک آئیں اور ہم سے ملیں، اور فلسطینیوں سے بھی ملیں، اور آپ خود آ کر دیکھیں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، اور آیا ہم نے جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، تو ہم جو اسرائیلی یہودی ہیں ہم نے کیا ان کی حفاظت کی ہے؟ نہیں کی. ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا پیغام، یہ ہمارا امن کا پیغام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ فلسطین اور اسرائیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے حل کرنا ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جو ہے.
اور جو ہے یہ خیر، لیکن یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم انگیجمنٹ ہوگی، رابطہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اور اس پہ بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کو بھی کوشش، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اسلامی دنیا کا، کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کے اندر. تو ان کا ایک پازیٹیو میسج تھا. آخر میں جب ہم جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے سیکیورٹی اسٹاف کو بلایا اسرائیلی صدر نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ اسرائیلی ایوان صدر میں ایک پاکستانیوں کا وفد آیا ہے. تو ان کے اعزاز میں جو ہے یہ جو ایوان صدر ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں میوزیم ہے، اس میں بہت کچھ ہے. تو انہوں نے انسٹرکشن جاری کی ہے کہ یہ جو پاکستانیوں کا وفد ہے ان کو ان کے موبائل سمیت کسی نے روکنا نہیں ہے. یہ اس ایوان صدر میں جہاں جانا چاہیں اور جو بھی یہاں پہ جتنا بھی ٹائم گزارنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے، ان کو تمام طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ایک گڈ ول کا میسج دیا، یعنی کہ ایک طرح سے گڈ ول کا میسج دیا.